بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم شامل کریں گے سب سے پہلی خبر ہماری کاف لیگ سے ہے، اور کاف لیگ جو ہے وہ آپ کو اب یہ اطلاع مل چکی ہے، آپ نے بہت جگہ پڑھ لیا ہوگا، کل سے سن رہے ہوں گے آپ کہ کاف لیگ جو ہے اس میں تقسیم ہو چکی ہے، اختلافات ہو گئے ہیں، عام زبان میں ہم کہیں گے تو وہ ٹوٹ چکی ہے۔ ٹوٹنے کی وجوہات جو ہیں وہ ایک بالکل ایسی ہے کہ وہ لاجک سمجھ میں آتی ہے۔ لاجک یہ ہے کہ اب جب تک معاملہ دو بھائیوں میں تھا یا بھائیوں میں تھا تب تک یہ پارٹی قائم رہی، اور چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی جو کہہ رہا ہے چھوٹا بھائی مان رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو کیس ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور بچے کبھی بھی ایک ساتھ نارملی دیکھا گیا ہے کہ فیملیز کے اندر جب معاملہ بچوں کے درمیان میں آ جائے تو وہاں پر بھی چلتا نہیں ہے۔ چودھری وجاہت حسین کے بیٹے حسین الہی نے بھی خاندانی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے، مستقبل کی سیاست کا فیصلہ مونس الہی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے، اور اختلافات ہو گئے ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ اور یہاں پر قومی اسمبلی میں مسلم کاف کے 5 اراکین اسمبلی موجود ہیں، ان میں چودھری سالک ہیں، طارق بشیر چیمہ ہیں، بیگم فروخ خان ہیں، چودھری شجاعت حسین کے ساتھ، جبکہ دوسری مونس الہی اور چودھری حسین الہی چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بالکل ایک کلیئر کٹ ڈویژن ہے، اور اب ہم یہ بات مان سکتے ہیں کہ پہلی بار یہ واقعہ ہمارے سامنے ہوا ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ پراپرلی تقسیم ہو گئی ہے۔ یعنی کہ یہ پارٹی پہلے کنگز پارٹی ہوتی تھی، اس کے بعد یہ پارٹی چھوٹی ہو گئی، باہر آ گئی، اور اس کے بعد یہ پارٹی ٹوٹ گئی ہے۔ تو اب اس کی اہمیت شاید وہ نہ رہے جو آپ کی پہلی اس کی اہمیت ہوتی تھی، کیونکہ یہ پارٹی جتنی بھی چھوٹی رہی اس کی رسپیکٹ رہی جب تک یہ پارٹی چھوٹی رہی، لیکن اس کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ تقسیم کے بعد جو ہے وہ پھر پارٹیاں بکھر جاتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی صورتحال کیا ہے۔ حکومتی صورتحال یہ ہے کہ بجلی کی بڑھتی قیمتیں۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر یہی بات کوئی اپوزیشن سے کرے جو اس ٹائم پی ٹی آئی ہے تو ان پر تو آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں، لیکن میں اب حکومت کی بات کر رہا ہوں، اور اس حکومت کے اندر جو منحرف اراکین ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے ضمیر کی آواز کے اوپر پی ٹی آئی کے الیکشن کے اوپر جیت کر، ٹکٹ کے اوپر جیت کر پارٹی کو چھوڑا، اور اپنے ووٹ جو ہیں وہ یا اپنا جو وزن ہے وہ ڈالا۔ اب کس وجہ سے ڈالا، کیوں ڈالا، کیا مجبوری تھی، پیسوں کا مجبوری تھی یا آرڈر تھا، جو بھی تھا، مگر بجلی کی بڑھتی قیمتیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہو، یعنی کہ اب جو حکومت آئی ہے وہ جو کام کر رہی ہے، یعنی کہ آئی ایم ایف کے حکم کے اوپر یا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حکم کے اوپر، تو نور عالم کا ملک خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کے منہ میں خاک، لیکن نور عالم کا ملک ٹوٹنے کا خدشے کا اظہار۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جس طرف جا رہے ہو، کیونکہ جو کچھ سنا، جو کچھ نے دیکھا اندر، وہ اس کے منہ سے نکل آیا، اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ جس طریقے سے شہباز شریف ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ کچھ ایسی ہی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر ان کے منہ سے نکلا اور یہاں پر یہ بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ 7 روپے فی یونٹ بجلی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اگر بجلی نہیں کرنے کا یہی سلسلہ جاری رہا تو اللہ نہ کرے کہیں ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ ملک ہی ٹوٹ جائے۔ یعنی کہ ان کو پتا ہے، عالمی طاقتوں کو پتا ہے، اور ان کو پتا ہے، ان کو اس کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا ہے۔ اگر ایسا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹائم جو موجودہ حکومت ہے جس میں مفتی اسماعیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول بڑھ جائے گا، اور پھر ایک جناتی جو ہے وہ کہکا لگاتا ہے، اور لوگ اس کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہنس کیوں رہا ہے، یعنی کہ پیٹرول بڑھنے کی بات کے اوپر ہنس کیوں رہا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اجلاس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی تو بجلی مفت ہوگی، کہتا نہیں مفت نہیں ہے، میرا بھی بل آیا ہے تقریباً 68,000 آیا ہے، تو کہتا ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کہہ رہے یہ 7 لاکھ اور کچھ ہزار ہے، 7 لاکھ اور کچھ ہزار تنخواہ ہے میری۔ دوسرے سے پوچھے چیئرمین نیپرا جو ہمیشہ سمری لے کر آتا ہے کہ بڑھا دو تیل، اسی تنخواہ کہتا ہے 11 لاکھ سے زیادہ ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ کم ہے، میں یورو میں لیا کرتا تھا۔ یعنی کہ یہ وہ ہے معاملہ۔ اب یہ جس گریڈ میں ہوں گے ان کو کتنا پیٹرول فری ملتا ہوگا، کتنی چیزیں فری ملتی ہوں گی، وہ بھی آپ کو میں نے کئی دفعہ پروگرامز میں نے آپ کو انفارم کر دیا ہے۔ اب یہاں پر عرب ورلڈ جو ہے، عرب ورلڈ صرف پاکستان نہیں، پاکستان میں تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ 2-3 باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا، اور یہ اب چیز اوپن ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر کچھ ڈیٹیل رپورٹس آنا باقی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے اگر رپورٹس آنے دی گئی تو۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو انٹرویو دیا امریکن ٹی وی کو، اس میں سمجھ میں آیا کہ وہ واپس آنے کے لیے بھی تیار بھی نہیں ہے۔ مطلب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان کبھی واپس بھی آئے، یہ بھی عمران خان صاحب نے خود بتایا۔
اب یہ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کو پھر بھی ڈر کیوں نہیں لگ رہا، کیونکہ یہ جو پوری حکومت ہے اس کے پاس 2-3 ہی جگہیں ہیں. یا تو یہ جو ہے یہ جیل بھی جاتے، کیونکہ 60% آپ کو نے کل بتایا تھا 60% جو ہے یہ سنگین جرائم کے لوگ ہیں. اس میں ایک شخص جو ہے رانا ثناء اللہ، ان کے اوپر بھی رپورٹ آ گئی، اور جو حمزہ شہباز ہے ان کے اوپر بھی رپورٹ آ گئی، اور شہباز شریف کے اوپر بھی رپورٹ آ گئی، اور رپورٹ ہے خطرناک. اس رپورٹ کو جو لنک کیا جا رہا ہے، جو جوڑا جا رہا ہے، وہ ہے عوامی جو تحریک تھی، عوامی تحریک، ان کا جو معاملہ ہوا تھا 8 سال پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے نام سے جو مشہور ہے، اس کے اندر 14 لوگوں کو، جس میں خواتین بھی تھی، حاملہ خواتین بھی تھیں، ان کو اسٹریٹ فائر کر کے مارا گیا. اور اس میں رانا ثناء اللہ کا نام بھی آتا ہے، شہباز شریف کا نام بھی آتا ہے، تمام چیزیں آتی ہیں. اور وہ چیزیں جو ہیں کسی وجہ سے بھی وہ دبا دی گئیں، اور اتنی دبائی گئیں کہ ہم نے پیچ کو ختم ہوتے دیکھا یا بند ہوتے دیکھا، یا آپ کچھ بھی کہہ لیجئے. کیا ان سے کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا، ہمیں نہیں معلوم، مگر طاہر القادری ابھی تک میرے لیے، میری نظر میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. اور آج بھی وہ جو ان کے لیکچرز ہیں وہ ہمارے لیے کرامت ہوتے ہیں. بہت بڑی ریسرچ اور بہت بڑا خزانہ ہے وہ ریسرچ کا اور معلومات کا، میرے لیے، آپ کے لیے. اب اس میں یہ ہے کہ سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ شخصیت کی اگر میں بات کروں تو بڑی زبردست شخصیت ہیں. انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا تھا، اور ان کے پاس اس ٹائم وہ باتیں تھیں معلومات کی جو آج تک لوگوں کو علم میں نہیں آ سکیں، لیکن جتنی بھی لیک ہوئی وہ سب کی سب جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی. پھر یہ خاموش ہو گئے، یا انہیں خاموش کر دیا گیا. لیکن اب پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے 8 سال کے بعد 17 جون کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 8 سال مکمل ہونے پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ تبدیلی ہے، یعنی کہ ایک شخص جو 8 سال خاموش رہا، نہ حق مانگتا تھا نہ کچھ اور مانگتا تھا، اب کیا ہوا ہے. اور ایک بار پھر پاکستانی عوامی تحریک کے سیکرٹری، یعنی کہ یہ وہ پارٹی ہے، اب شاید کوئی یاد ہو یا نہ ہو، انہوں نے باقاعدہ پارٹی کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. لیکن آج پھر میں سن رہا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈاپور نے ضلعی انتظامات کے نام کے مراسلے میں کہا کہ کارکن ضلعی سطح پر احتجاج کریں گے، اور 8 سال سے شہدائے ماڈل ٹاؤن کے ورثہ انصاف سے محروم ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میڈیا، سول سوسائٹی، وکلا تنظیمیں مظلوموں کی آواز بنے. ایک ہی مطالبہ اور اپیل ہے کہ عدالتی حکم پر JIT کو تفتیش مکمل کرنے دی جائے. لیکن اس کو روک رکھا ہے، اور اس کو روکنے سے جو بچے ہوئے ہیں وہ اگین گھما پھرا کے وہی لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، حمزہ شہباز ہیں، اور شہباز شریف ہیں. یہی لوگ ہمارے سامنے دوبارہ سے آ جاتے ہیں. تو کیا یہ کوئی سگنل ایسا ہے کہ ان کو کام کرنے دیا جائے گا، اور جو JIT کی کو تفتیش کرنے دی جائے گی، یہاں پر ایکٹیویشن ہوگی، اور رانا ثناء اللہ کو ہم اس معاملے میں ملزم تو وہ ہے، مجرم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو آپ کی رائے ہو. کیا اب کی بار کوئی گرین سگنل کے بعد یہ لوگ اپنا احتجاج کر رہے ہیں، یا یہ ویسے ہی ان کو لگا کہ جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا، یا ضمیر کی آواز پہ جس طرح وہ کام ہوتے ہیں، ضمیر کی آواز پہ یہ واپس آ گئے ہیں؟ جو بھی آپ کا اس کے اوپر رد عمل ہو دے سکتے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.